अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप में से कोई बोले ताकि मुझे पता लगे मुझे भी आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आवाज़ आ रही। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुझे पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनह। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। हमारा नया सेमेस्टर आज शुरू हुआ है और जिसका नाम है पॉल 24 और ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान की इसकी हमारी आज पहली क्लास है। इससे पहले आपका कौन सा लेक्चर हुआ है? इससे पहले आपकी कौन सी क्लास हुई है? जी अरबिक ग्रामर की हुई है, सर्फ की, इल्म सर्फ। इल्म सर्फ की। जी साकिर महमूद साहब ने पढ़ाया है। जी जी शाकिर साहब जी ने जी। बोला। हम्म। चलें, 3 लेक्चर आपके शुरू के हर रोज़ वो कंबाइंड हुआ करेंगे, मुश्तरका। और आखिरी जो लेक्चर है
جو شاید 8:50 پہ ہوگا، تو وہ آپ کا الگ الگ ہوگا۔ کلیت الشریعہ والے، شریعہ تخصص والے وہ الگ پڑھیں گے، اور تخصص قرآن والے وہ الگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ الفاتحہ کا مطلب کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، تو چونکہ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کیمرے آف کر لیں، مائک بھی آف کر لیں، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، میں کوئی چیز پوچھوں تو آپ اپنے مائک آن کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی قرآن کریم کو کھولنے والی، قرآن کریم کو کی ابتدا کرنے والی۔ تو یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس اعتبار سے اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام السبع المثانی ہے، اور اس کا ایک نام القرآن العظیم ہے، بڑا قرآن۔ اس کے یہ نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسی صورت دی جو السبع المثانی ہے، یعنی ایسی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ السبع المثانی یا سبعا من المثانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 87 ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، من المثانی، مثانی میں سے۔ مثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی، بار بار دہرائی جانے والی۔ تو سورہ فاتحہ ایسی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ تو یہ سبع المثانی، السبع المثانی اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ کیسے پتہ لگا ہمیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں۔ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہیلو؟ شیئر ہو رہی ہے۔ جی جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4474۔ سیدنا ابو سعید بن المعلہ ابھی راوی ہیں، فرماتے ہیں كنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فلم اجبہ، میں نے ان کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، فقلت، تو میں نے عرض کیا،
یعنی نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس گئے فوراً اور جا کر اپنا عذر پیش کیا. قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ قبول کرو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے جب وہ بلائیں تمہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے. یعنی تمہیں جب بھی اللہ یا اللہ کا رسول بلائیں تو تم نے ان کی بات قبول کرنی ہے، تم نے جانا ہے ادھر. یعنی اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ کر وہاں جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی، انہیں سکھایا. تو نبی بلائیں تو اپنی نماز بھی چھوڑنی ہوگی، فرض نماز. اور اگر والدین بلائیں تو نفل نماز ہو تو انسان نفل نماز توڑ دے. تو جریج کا مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے والدہ کے بلانے پر نماز نہیں چھوڑی، لمبی نماز پڑھتے رہے، تو پھر والدہ نے دعا دی اور پھر بعد میں ان کے ساتھ برا معاملہ ہوا، ان پر الزام لگا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات بھی نازل فرما دی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جس کام کے لیے بلایا تھا آپ نے پھر وہ بات بتائی. آپ نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قبل ان تخرج من المسجد، تمہارے مسجد میں نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ تم انتظار کرو، تمہارے مسجد میں نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا. شاید آپ شوق دلانا چاہتے ہوں، ان کے دل میں تجسس اور شوق پیدا کرنا چاہتے ہوں. ثم اخذ بیدی، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا. فلما اراد ان یخرج، جب آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نکلیں. قلت له، میں نے عرض کیا، الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن، تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت ہے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سورة الفاتحہ هي السبع المثانی والقرآن العظیم. اس سورۃ الفاتحہ آیا 2، یہ میرا خیال میں ریفرنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین هي السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو الحمد للہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، یہ السبع المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام السبع المثانی اور ایک نام القرآن العظیم، عظیم قرآن. تو یہ ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کی بنیاد ہے. قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کا خلاصہ گویا کہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ سورہ فاتحہ کے آخر میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی بات ہے، اور پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی صورتیں بیان کی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الشفا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں جسمانی اور روحانی شفا رکھی ہے. پورے قرآن کریم میں ہی جسمانی اور روحانی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں خاص طور پر شفا ہے. روحانی شفا تو ہے ہی ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا تو ہے ہی ہے، جسمانی بیماریوں کی مادی طور پر اس میں شفا موجود ہے. جیسے مشہور حدیث ہے کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک قبیلے میں کچھ صحابہ کرام گئے، انہوں نے پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، تو ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. تو پھر ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کا علاج کیا، اور وہ سانپ کے کاٹے کا علاج ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھنے سے.
ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو انہوں نے پھر بکریاں دیں، اور پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا واپس جا کر کہ کیا یہ قرآن پر اجرت لینا، یہ بکریاں لینا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے یہ جائز ہے، تم یہ حصہ رکھ سکتے ہو، آپ اس میں تقسیم کر سکتے ہو، بلکہ اس میں آپ نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھو۔ تو بہرحال یہ سورہ شفا بھی ہے، اس کے اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام الصلاح بھی ہے، الصلاح۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 394395۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو بندہ نماز پڑھے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن نہ پڑھے، ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو وہ ناقص ہوتی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، غیر تمام، وہ مکمل نہیں۔ فقیل علی ابی ہریرہ، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم بعض دفعہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فقال، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ نے فرمایا قال اللہ، کہ اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ یہاں میں نے تقسیم کر دیا نماز کو، حدیث قدسی ہے، میں نے تقسیم کر دیا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں۔ یہاں الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ جی، سورہ فاتحہ۔ یہاں الصلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ آگے یعنی جس صلاح کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آگے حدیث میں اسی کی وضاحت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو آگے پوری حدیث میں اسی کی وضاحت ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں صلاح سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے آگے آ رہا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان کی۔ بعض روایات میں یہ ہے اور بعض روایات میں ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ تو یہ جو حدیث قدسی کے شروع میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز تقسیم کر دی، تو یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے، آگے اسی کی وضاحت ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کی ہی ساری وضاحت ہوئی ہے کہ اس آیت کے بعد اللہ یہ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں، تو گویا کہ ایک حصہ بندہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں، پھر بندہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اصل میں یہ دعا ہے، اسی لیے آگے ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے سوال کیا۔ تو گویا کہ یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جز کیا ہے؟ جز بلکہ کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے، کل بول کر جز مراد لیا گیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز ایک کل ہے، ایک مکمل چیز ہے، تو کل بول کر نماز بول کر پوری نماز نہیں، نماز کا ایک جز جو نماز کا ایک
رکن کہہ لیجئے، نماز کا ایک حصہ کہہ لیجئے، ایک بڑا اہم حصہ، وہ یعنی سورہ فاتحہ وہ مراد لیا گیا ہے۔ تو جب کل بول کر جز مراد لیا جائے جیسے یہاں ہے، یا جز بول کر کل مراد لیا جائے جیسے رکعت کہہ کر رکوع مراد لے لیا جاتا ہے، سجدہ کہہ کر رکعت مراد لے لی جاتی ہے، تو ان سے اس جز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اور جز کتنا اہم ہے۔ اگر جز بول کر کل مراد لیا جائے یا کل بول کر جز مراد لیا جائے جیسے یہاں ہے، تو سورہ فاتحہ کو نماز کہنے سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا پتہ لگا کہ سورہ فاتحہ نماز ہے، یعنی اگر سورہ فاتحہ نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور یہی بات بتانے کے لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ اکیلا بندہ ہو تو وہ بھی، اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر باجماعت نماز ہو، امام ہو، اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی امام کے پیچھے ہو، اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہی سوال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب بھی پڑھنا ضروری ہے، تب دل میں پڑھ لیا کرو، اور پھر یہ حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جہری نماز، تو پیچھے سے کوئی صحابی اونچا پڑھنا شروع ہو گیا۔ آپ قرات کر رہے تھے تو ایک صحابی نے بھی پیچھے قرات کرنا شروع کر دی، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا، بوجھل ہو گیا آپ کے لیے پڑھنا، آپ بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے سے، ایک صحابی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ساتھ کون جھگڑا کر رہا تھا، میرے ساتھ کون نماز میں پیچھے پڑھ رہا تھا؟ تو وہ صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، شاید وہ قرآن کی طرف اتنا دھیان ہو کہ انہیں اندازہ نہ ہوا ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا ایسا مجھ سے ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ یہ کام نہ کیا کرو۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کو صلاۃ قرار دیا گیا، نماز قرار دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کھلی ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام السبع المثانی ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، سب سے افضل صورت قرآن کریم کی۔ اگرچہ یہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی صورت ہے، بہت بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام، دیگر صورتیں ہیں، بڑی بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ یہ اپنے حجم میں چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، سب سے افضل صورت ہے، جیسے ہم نے حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا، تو یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور اسی سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ سے سورہ صحیح بخاری وغیرہ کے احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ قلم، سورہ لہب وغیرہ، شروع میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ ایک ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب، اور ایک ہے قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب، موجودہ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب کے مطابق، موجودہ ترتیب کے مطابق، قرآن کی ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت۔ اگر نزول کی ترتیب سے کہیں تو سورہ علق کی شروع کی آیات یہ سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم وقفے وقفے سے اترتا رہا، اور ایک خاص ترتیب سے اترتا رہا۔ پہلے مکی صورتیں، مکی آیات، پھر مدنی صورتیں، مدنی آیات نازل ہوتی رہیں، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو نازل ہوتا رہا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے رہے کاتبین وحی سے. آپ خود لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. جب اللہ نے آپ پر وحی نازل کرنا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تو نبی قرآن کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس وحی کو لکھوانا شروع کر دیا. بعض صحابہ کرام شروع میں حدیث بھی لکھ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا تاکہ وہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. بلکہ جن صحابہ کرام نے حدیث لکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے مٹانے کا حکم دیا کہ اسے جس نے کوئی لکھا ہے حدیث کو وہ مٹا دے. تو مراد یہ تھی کہ وہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث وہی جلی اور وہی خفی ایک ہی شخصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی تھی. دونوں وہی تھی، اگرچہ ایک وہی جلی ہے، کتاب کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مفہوم بھی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے قرآن. اور دوسری وہی وہ اس کا مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مراد تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے الفاظ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. صحابہ کرام کو دونوں چیزیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بابرکت شخصیت سے مل رہی تھی، تو صحابہ کرام کو یہ بتانے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، قرآن کا اور حدیث کا وہی ہونے کے اعتبار سے اہمیت دونوں کی کوئی فرق نہیں ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، لیکن کئی فرق ہیں. نماز میں صرف قرآن پڑھا جا سکتا ہے، قیام میں حدیث کو نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن کریم کو پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے، حدیث کی تلاوت کی بھی فضیلت ہے، لیکن وہ قرآن کریم جیسی فضیلت نہیں ہے. بہرحال تو یہ فرق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا. بعد میں آپ نے جب صحابہ کرام کو اس کی پہچان ہو گئی، اس سے وہ مانوس ہو گئے، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کا حکم دیا بھی اور حدیثیں لکھوائیں بھی. اس کے بعد تو قرآن کریم آپ لکھوا دیتے تھے. جو قرآن کریم آپ لکھواتے تھے تو وہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ترتیب سے لکھواتے تھے، وہ نزول کی ترتیب سے نہیں لکھواتے تھے. ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک اور ترتیب سے نازل ہوتا رہا، اور آپ صحابہ کرام کو بتاتے کہ آپ پر جو اب آیت نازل ہوتی، جو صورت نازل ہوتی، آپ فرماتے فلاں اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کاتبین وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس آیت کریمہ کو اس مخصوص جگہ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوتی اس میں وہ لکھتے تھے. تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران. یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے. یہ کوئی صحابہ کرام نے کوئی اپنی مرضی سے کوئی اس کی آیتوں کی ترتیب یا صورتوں کی ترتیب اپنی مرضی سے نہیں دی، یہ توقیف سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سورہ یونس میں ہے. مشرکین کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، اس قرآن میں ہمارے باوجداد کے خلاف باتیں موجود ہیں، اگر آپ اس قرآن کو بدل دیں تو ہم پھر آپ کی بات مان لیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. کافر کہتے تھے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ انہیں جواب دیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے. إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑا عذاب نہ دے. تو قرآن کریم میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں تھا. اگر آپ ایسا کرتے تو بہت بڑے عذاب کا ڈر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن نازل ہوا ویسے صحابہ کرام تک پہنچایا، کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر، اور جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ویسے صحابہ کرام کو اس ترتیب کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا.
تو قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے ہمارے سامنے، مصحف کی ترتیب، یہ بھی اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ صحابہ کرام کو لکھوایا گیا اور یہ اس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں، السبع المثانی ہے یہ۔ اس کی 7 آیتیں کیسے ہوتی ہیں پوری؟ یہ آپ کے سامنے 7 آیتیں کھلی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کون سی ہے؟ یہ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں۔ اب یہ 7 آیتیں کیسے پوری ہوں گی؟ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ پہلی آیت کریمہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آیت نمبر 1 ڈلا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ روایت حفظ جو ہم پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ قرآن کریم مختلف قراءات میں اترا ہے، متواتر قراءات ہیں، تواتر سے ثابت ہیں۔ تو ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں جو امام عاصم کی قراءت ہے، تو اس کے مطابق سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اس طرح ہیں کہ پہلی بسم اللہ، اور پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے یہ 7 آیتیں ہو جاتی ہیں، تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیت ہے، تو یہ 7 آیتیں بنتی ہیں۔ کوفی قراء کے نزدیک اور مکی قراء کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ امام عاصم کے نزدیک اور امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جنہوں نے قرات پڑھی ہے، کیونکہ آپ لوگ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ممکن ہے قرات انہوں نے پڑھی ہو، تو کوفی قراء اور مکی قراء کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ لیکن امام نافع مدنی، امام ابو عمر بصری، امام ابن عامر شامی وغیرہ مدنی بصری شامی قراء کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین تیسری آیت ہے۔ میں آپ کو کھول کے دکھا دوں، روایت ورش جو مدنی روایت ہے، محمد ریان صاحب میں ابھی آپ کا کویسچن لیتا ہوں، 1 منٹ صرف۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے میں روایت ان مدنی روایت کھول رہا ہوں، یہ روایت قالون ہے، امام نافع کے شاگرد ہیں یہ۔ اس میں آپ دیکھیے، اس میں 7 آیات فاتحہ کی، اس میں پہلی آیت کریمہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین، چوتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پانچویں اہدنا الصراط المستقیم، چھٹی صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم پہ ان کے نزدیک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ تو کوفی اور مکی قراء کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور باقی 6 آیات ہیں، ٹوٹل 7 آیات ہیں، السبع المثانی۔ اور مدنی اور بصری اور شامی قراء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور وہ الضالین تک وہ 7 آیتیں اس طرح مکمل ہوتی ہیں کہ انعمت علیہم پہ بھی چھٹی آیت ہے۔ ہمارے ہاں قرآنوں میں بعض دفعہ انعمت علیہم پہ 5 کا نشان ڈلا ہوتا ہے۔ 5 کا نشان کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک رمز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری قرات میں یہ آیت ہے۔
تو ہمارے ہاں اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری 7ویں آیت ہے۔ جی ریان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، سوال یہ ہے کہ یہ جن قرآن حضرات کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 مانی جاتی ہے، تو وہ باقی قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت نہیں، پہلی آیت نہیں مانتے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ہے، باقی صورتیں قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں ریان صاحب؟ 114۔ 114 صورتیں۔ 114 صورتوں میں سے صورتیں آپ الگ کر لیں، ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ توبہ، باقی کتنی صورتیں رہ گئیں؟ 112۔ 112 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے پوری قرآن کریم کی، لیکن یہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے تمام قراء کے نزدیک۔ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ قرآن ہے لیکن وہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے، اس معنی میں کہ اسے اس صورت میں شمار نہیں کریں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص کی 4 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم شمار کریں تو 5 آیتیں بنیں گی۔ ہم کہتے ہیں سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شمار کریں تو 6 آیتیں بنیں گی۔ ہم کہتے ہیں سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کریں تو 7 آیتیں بنیں گی۔ تو 112 صورتوں میں بسم اللہ قرآن کی آیت تو ہے مکمل، لیکن وہ ان صورتوں کی پہلی آیت نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں صحابہ کرام کو۔ اور سورہ فاتحہ میں 2 موقف ہیں، یعنی 2 قراتیں ہیں۔ ایک قرات کے مطابق یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس معنی میں حصہ ہے کہ پہلی آیت ہے، اور باقی سورت وہ 6 آیتیں ہیں، ٹوٹل 7 آیتیں بنتی ہیں۔ اور دوسری قرات متواترہ کے مطابق، جیسے میں نے ابھی مدنی قرات آپ کے سامنے پیش کی تھی، قالون کی یا ورش کی، ان کے مطابق بسم اللہ کا سورہ فاتحہ میں وہی سٹیٹس ہے جو باقی 112 صورتوں میں ہے۔ ان کے نزدیک وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہماری کوفی قرات کے مطابق اور مکی قرات کے مطابق یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ جی محمد علی بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم انس السلام۔ بھائی، یہ حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو، وہ اس کو ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے اور دل میں پڑھ لی جائے۔ نہیں، اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لو، دل میں پڑھنے سے مراد ہے یعنی دل میں پڑھ لو، اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے، دل میں پڑھی جائے۔ یعنی وہ ایک شاگرد نے پوچھا امام کے پیچھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پڑھنی ہے آپ نے، لیکن اس کو دل میں پڑھنا ہے، یعنی اونچا نہیں پڑھنا، یہ مراد ہے دل میں پڑھنے سے۔ وہ پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو دل میں پڑھ لیں، اونچا نہ پڑھیں۔ اسی لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا، اب اگر سورہ فاتحہ اکیلا کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یا اگر وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، امام ہے وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یا امام کے پیچھے ہے تو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز کیسے ہوگی؟ وہ نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کی، اور میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث مبارکہ بھی بیان کی ہے کہ وہ جو ایک صحابی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ قرات کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی کھول دیتا ہوں، لا تفعلوا الا بأم القرآن۔ یہ دیکھیے، یہ مسند احمد میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت راوی ہیں، یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کے بھی راوی یہی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز جو جہری کی رات ہوتی ہے۔ ثقلت علیہ فیہا القراءۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی، کیوں؟ پیچھے ایک صحابی پڑھ رہے تھے۔ لما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته، آپ اپنی نماز سے واپس پھرے، آپ نماز پڑھ کے چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے۔ آپ جب نماز سے پلٹے، انصرف علینا بوجہہ، آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا، آپ نے فرمایا انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم اذا جہر،
میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو جب وہ جہری قرات کرے تو قال راوی کہتے ہیں قلنا ہم نے عرض کیا اجل واللہ یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی پڑھ رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ عام قرات بھی پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، میرے پیچھے نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، ام القرآن کے علاوہ نہ پڑھا کرو۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اصل میں بعض حضرات کہتے ہیں لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحہ کی کتاب سے مراد انفرادی نماز ہے یا امام کی نماز۔ یہاں کتنا واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہری نماز میں مقتدیوں کو حکم دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ کے علاوہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو۔ اس سے یہ بات بڑی صراحت سے واضح ہو جاتی ہے، اور یہی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، دل میں پڑھ لیا کرو، اونچا نہ پڑھا کرو کہ امام کے لیے یہ مشکل نہ بنے، تو دل میں پڑھا کرو، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جی محمود صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میرے السلام۔ ایک تو سوال یہی تھا کہ ہمارے بر صغیر کے اندر میں جو ہے جو نمازیں جو سورہ فاتحہ کے مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ یہ امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی میں نے جو مسلک سے ہیں وہ تو اس میں جو ہے اس کا کیا موقف ہے، کیسے تب اس کو اس کے ساتھ میں تطبیق کی جا سکتی ہے اور اس حدیث کے ساتھ میں؟ وہ میرا خیال لمبی بات ہو جائے گی۔ اچھا تو اس کو چھوڑ ان کے دلائل جی جی جی۔ دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تدبر قرآن مولانا اصلاحی صاحب کی میرے نظر سے گزر رہی تھی، اور انہوں نے اس کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو مثانی جو ہے اس کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے جو آپ جو مجھے پڑھا رہے ہیں، ہے نا، میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، ہے نا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ جو قرآن کے اندر میں جو 7 جو گروپنگ جو انہوں نے کی ہے کہ اس کو ایک قرآن کے اندر میں ایک ضبط اور ربط پیدا کرنے کے لیے کتابی شکل، جو بہت سارے لوگوں کا جو اعتراضات تھے کہ قرآن کے اندر میں وہ ایک سورہ کے دوسرے سورے کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں اور کوئی باہمی اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو اس کو لے کر کے انہوں نے جو ہے اس کو جواب دینے کی کوشش میں شاید انہوں نے جو ہے یہ مثانی جو لفظ ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو تھوڑا اس کے اوپر میں آپ کچھ بتا دیں ہمیں کہ ان کی جو موقف ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جی نمبر 4474 آپ کے سامنے کھلی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت بتاؤں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت بتائی؟ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ، اور آپ نے فرمایا ہی السبع المثانی۔ اب اس سے واضح بات کیا ہوگی؟ بجائے اس کے کہ ہم اس میں اپنی طرف سے اجتہادات کریں، مزید ہم جی اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، کچھ بھی مراد لے لیں، یہ تو وہ وضاحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اس کے بارے میں بہترین وضاحت کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو السبع المثانی اور القرآن العظیم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ جو سورہ السبع المثانی عطا کی گئی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا گیا ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ ہجر کی آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اب یہ وہ تشریح ہے قرآن کریم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی الرأس والعین وہی سب سے بہتر ہے، تو سورہ فاتحہ ہے السبع المثانی۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں قرآن کریم کی ایک صفت بھی ہے مثانی، قرآن کریم کو بھی مثانی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود، وہاں قرآن کریم کو بھی مثانی قرار دیا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو وہاں سبع المثانی نہیں ہے، وہاں مثانی ہے۔ مثانی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو بار بار دہرایا جائے۔ تو قرآن کریم میں کئی ایسی آیات ہیں جن میں تکرار ہے الفاظ کا، جیسے ویل یومئذ للمکذبین فبأی آلاء ربکما تکذبان، کئی آیات کا تکرار ہے قرآن کریم میں۔ یا قرآن کریم میں بہت سارے موضوعات کا تکرار ہے، توحید کا تکرار ہے، عقیدہ رسالت کا تکرار ہے، تو اس معنی میں قرآن کریم کو بھی مثانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن السبع المثانی
کہ सबअम मिनल मसानी, इससे मुराद सूरह फातिहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर के मुताबिक, और इससे मुराद सूरह फातिहा की 7 आयत हैं। वल्लाहु आलम। इस हदीस आ गई तो बात क्लियर हो गई हमारे सामने। जी बहरहाल अब हमें शुरू करना था, लेकिन वक्त हो गया है, इसी पर बस करते हैं। तो यहीं से इंशाल्लाह आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कल हम शुरू करेंगे बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इंशाअल्लाह। इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रैयान साहब ने अभी तक हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन बाकी है अभी रैयान साहब? पांच के हिंसे का मतलब क्या है? क्या है पांच के हिंसे के? मैंने मतलब बताया कि ये जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं कुरान करीम के, तो उलमाए रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं कि पांच के हिंसे का मतलब है कि दूसरी किरात में यहाँ आयत है। हमारे यहाँ मैं अब इसको टाइम हमारा ख़त्म हो गया, मैं तबसरा नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ कुरान करीम के हवाले से यानी काम नहीं हुआ जिस तरह काम होना चाहिए था। हमारी हुकूमत, हमारे उलमा, हमारे अवाम ने वो मेहनत नहीं की जो कुरान करीम के बारे में मेहनत होनी चाहिए थी। हमारे पाकिस्तानी कुरान आम तौर पर आप देखिए उनमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर पहली आयत लिखी जाती है, और ये बहुत बड़ी इल्मी गलती है। पहली आयत रवायत हफ्स के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे होनी चाहिए जैसे यहाँ है। और पाकिस्तान में बाज़ ऐसे मतबूआ कुरान है जिनमें ऐसे है, दारुसलाम के कुरान में ऐसे है, बाज़ कुरानों का मुझे पता है। ज़्यादातर कुरानों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पे पहली आयत होती है, अर्रहमानिर रहीम पे दूसरी आयत होती है, मालिक यौमिद्दीन पे तीसरी आयत, वो रवायत वर्ष की तरह, रवायत कालून की तरह। ये बहुत बड़ी इल्मी गलती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे चौथी आयत होती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे पांचवी आयत होती है। फिर वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे पांच डाल देते हैं। पांच डालना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, उसके नीचे छह भी डाल देते हैं। आपके पास ऐप में होगा सूरह फातिहा वगैरह पाकिस्तानी मसाहिफ में, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऊपर पांच डाल देते हैं, नीचे छह डाल देते हैं। पांच का मतलब है कि ये दूसरी किरात में आयत है, और साथ ही खुद वहां छह भी डाल देते हैं। छह का मतलब है छठी आयत। ये छठी आयत रवायत हफ्स में तो छठी आयत नहीं है ये। अगर ये छठी आयत है तो सिंपल गोल दायरा क्यों नहीं डालते आयत वाला? पांच का निशान क्यों डालते हैं? वहां से पांच का निशान डाल रहे हैं ये बताने के लिए कि ये हमारी किरात में आयत नहीं है, दूसरी किरात में आयत है, और ये बात ठीक है। लेकिन साथ ही नीचे छह नंबर भी डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है इल्मी तौर पर। ये जबरदस्त पेश की गलती नहीं है, लेकिन ये इल्मी तौर पर ये एक पूरा इल्म है कुरान साइंसिस में, उलूम कुरान में। मेरी स्पेशलिटी कुरान साइंसिस की है, मेरी पीएचडी भी इसी में ही है, तफसीर में, कुरान साइंसिस में। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है अद्दुल आई के एतबार से, इल्मुल फवासिल के एतबार से, कि यहाँ छः डाला जाए। तो हमारी किरात के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे पहली आयत होनी चाहिए, और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पूरी आयत अलग सातवीं आयत है। चलें इसी पर बात करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप क्लास में ना कर सकें, आप डिस्कशन ग्रुप है हमारा, तो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहाँ जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे टैग कर दिया करें अगर कोई सवाल मुझसे हो, आपने आप इसमें कोई डिस्कशन करनी हो तो आप इसमें कर सकते हैं। कोर्स के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इसमें एक दूसरे से, अगर मुझसे कोई बात पूछनी हो तो मुझे टैग कर दिया करें। डिस्कशन ग्रुप में, अनाउंसमेंट ग्रुप में आप मैसेज नहीं भेज सकते, वो एडमिन ऑनली है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।